یہاں پر آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں 2025 کے دوران صنفی تشدد کے واقعات میں 25% کا اضافہ ہوا۔ ہیومن رائٹس کمیشن کی 2025 کے مخدوش انسانی حقوق پر سالانہ رپورٹ جاری کر دی گئی ہے۔ پاکستان میں 2025 کے دوران 470 جو خواتین ہیں وہ غیرت کے نام پر قتل کی گئی ہیں۔ خواتین کی سائبر ہراسگی کے 2586 واقعات رپورٹ ہوئے۔ اغوا کے 1107 کیسز سامنے آئے۔ بچوں پر تشدد کے 3600 کیسز جبکہ 365 بچے لاپتہ ہوئے۔ کم عمری کی شادی کے 53 واقعات سامنے آئے۔ بچوں کے ساتھ زیادتی کے 52 کیسز درج ہوئے۔ 2025 میں ٹرانسجنڈر قتل 2 پر تیزاب پھینکا گیا جبکہ 13 پر جنسی تشدد بھی کیا گیا ہے۔ 2025 میں پاکستان میں 470 خواتین غیرت کے نام پر قتل ہوئی ہیں۔ انسانی حقوق پر سالانہ رپورٹ جاری کر دی گئی ہیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ میں سال 2025 میں صنفی تشدد کے واقعات میں 25% اضافہ۔ خواتین کی سائبر ہراسگی کے 2586 واقعات پیش آئے جبکہ 470 خواتین غیرت کے نام پر قتل کی گئیں۔ عالمی جینڈر گیپ انڈیکس میں پاکستان 148 ممالک میں سے 145ویں نمبر پر رہا۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے سال 2025 کے مخدوش انسانی حقوق پر سالانہ رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق سال 2025 میں پاکستان بنیادی حقوق کے نفاذ کے حوالے سے 143 ممالک میں 130ویں نمبر پر رہا۔ سزائے موت کی شرح میں بھی اضافہ۔ 2025 میں 1972 دہشت گردانہ حملوں اور انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں میں 3417 اموات ہوئی۔ 2134 افراد زخمی ہوئے۔ پورے ملک میں 1155 پولیس مقابلوں میں 1696 افراد مارے گئے۔ سی ٹی ڈی پنجاب کے 1128 انکاؤنٹرز میں 977 افراد مارے گئے۔ جیلوں میں استعداد سے زیادہ قیدیوں کی شرح 171% تک پہنچ گئی۔ بیرون ملک 21600 پاکستانی شہری قیدی ہیں۔ بھارتی جیلوں میں 738 پاکستانی ہیں جن میں ماہی گیر بھی شامل ہیں۔ بچوں پر تشدد کے 3600 کیسز رپورٹ ہوئے۔ اغوا کے 1107 کیسز سامنے آئے۔ 365 بچے لاپتہ ہوئے۔ کم عمری کی شادی کے 53 بچوں کے ساتھ زیادتی کے 52 کیسز سامنے آئے۔ رپورٹ کے مطابق سال 2025 میں 19 ٹرانسجنڈرز قتل ہوئے۔ 2 پر تیزاب پھینکا گیا۔ خیبر پختونخوا میں سب سے زیادہ 10 ٹرانسجنڈرز قتل ہوئے۔ 13 جنسی تشدد کا نشانہ بنے۔ HRC کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سال 2025 میں مزید لاکھوں افراد خط غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ اسی صورتحال پر مزید بات کرتے ہیں۔ انسانی حقوق کی کارکن سیدہ غلام فاطمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ غلام فاطمہ، بہت شکریہ، آپ نے ABN نیوز کو وقت دیا۔ 25% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے صنفی جو جرائم ہیں خواتین کے خلاف، بچوں کے خلاف، تو کیا وجوہات ہے اس کی، کیوں اتنا اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے؟ دیکھیں، میرے حساب سے ایک تو بہت شکریہ آپ کے چینل کا، جس نے بہت ہی میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے، جو کہ HRCP کی رپورٹ کے مطابق 25%، یہ انہوں نے وہ کیسز جو اس کا اعداد و شمار اٹھائے ہیں جو رپورٹ ہوئے میں، بہت سارے کیسز رپورٹ ابھی بھی نہیں ہوتے اور اس کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ چونکہ بچیاں یہ سمجھتی ہیں، خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ وہ کہیں اگر رپورٹ کریں گی تو پھر انہیں نفسیاتی اور ذہنی اذیت کا نشانہ بنایا جائے گا، پھر انہیں طرح طرح کی باتیں سننی پڑے گی، سماج میں ان کا رہنا دشوار کر دیا جائے گا، ہو سکتا ہے پھر کہیں نہ کہیں وہ قتل بھی ہو جائے، اور جو قتل ہو جاتی ہیں ان کے بھی وہی جو کیسز رپورٹ ہوتے ہیں اس کی رپورٹ آپ کے سامنے آئی ہے۔ ابھی وہ جو رپورٹ نہیں ہوئے وہ کہیں زیادہ ہو سکتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس میں ہمیں ایک فوری طور پر یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے کہ ہم 145 کنٹریز، 148 میں سے 145 میں ہمارا شمار ہو گیا ہے۔ تو اس سے زیادہ پھر آگے اب کیا ہم چاہتے کیا ہیں؟ تو ہمیں ہماری حکومت کو، ہمارے ان جو ادارے ہیں جو کنسرن ڈپارٹمنٹ ہیں، ان کی ایک ٹریننگ ہونی چاہیے، ان کو امپلیمنٹیشن جو ہے، امپلیمنٹیشن کا میکانزم جو ہے وہ بہت سٹرونگ ہونا چاہیے، اور خاص طور پہ اس کے لیے جو ہے ڈسٹرکٹ اور یونین کونسل لیول پہ جو ویمن پروٹیکشن سینٹرز جو ہیں ان کو بڑھا دینا چاہیے۔ ابھی ڈسٹرکٹ لیول پر تو ہے لیکن ان کی بھی ابھی اس طرح سے ٹریننگ نہیں ہے جو ہمارے دیکھنے میں آیا ہے۔ تو اس کو UC لیول پہ لے جایا جائے اور وہاں پر جو سٹاف تعینات ہو اس کی ایک باقاعدہ جو ہے وہ ان کی ٹریننگ کروائی جائے اور ان کو بالکل ویل اکوپڈ بھی کیا جائے تاکہ وہ ٹائملی رسپونڈ کر سکیں اگر کسی جگہ اس طرح کا کوئی واقعہ آتا ہے تو۔ بالکل اس کو ٹائملی رسپونڈ کرنا چاہیے۔ ساتھ ہی رہے گا فرزانہ باری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، انسانی حقوق کی کارکن ہیں، بہت شکریہ
آپ نے ABN نیوز کو وقت دیا. فرزانہ صاحبہ، 25% کا اضافہ دیکھا جا رہا ہے جو صنفی جرائم ہے خواتین کے خلاف، بچوں کے خلاف، اس میں مسلسل اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، لیکن قانون موجود ہیں اس کے باوجود اضافہ ہو رہا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ لوگ سسٹم پر عدم اعتماد ہے یہ، یا قانون کو مزید سخت کرنے کی ضرورت ہے، یا اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا؟ لیکن بہت ساری وجوہات ہیں. یہ جو صنفی تشدد جو بڑھ رہا ہے، ظاہر ہے کہ جب پہلی وجہ تو یہی ہے کہ جب ظاہر معاشرے کے اندر جو ہمارا پیٹریارکل سسٹم ہے، پیدرشاہی نظام ہے، جس کے اندر مردوں کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ ان کو ایک اختیار دیا گیا ہے، عورتوں کی زندگیوں پہ اختیار دیا گیا ہے، ان کی جو مردانگی کا تصور عورتوں کی زندگیوں کے کنٹرول سے جڑا ہوا ہے. تو کیونکہ ہمارے معاشرے میں مردانگی کا تصور جو ہے وہ دن بہ دن جو ہے وہ ٹوٹ رہا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں مردانگی کا تصور یہ ہے کہ وہ کنبے کی کفالت کرے گا، وہ کنبے کی حفاظت کرے گا، وہ خاندان کا محافظ ہے، وہ عورتوں کا مزاجی خدا ہے. اب ظاہر ہے کہ ایک آدمی جو ان امپلائمنٹ کا شکار ہے، جو کفالت بھی نہیں کر پاتا ہے، تو اس کی اپنی جو سائیکولوجیکلی نفسیاتی طور پہ جو وہ ایک کرائسس کا شکار ہے، تو اس کی وجہ سے وہ اپنی پاور کو اسرٹ کرنا چاہتا ہے. آدمی پھر چاہتے ہیں کہ وہ جو ان کی مردانگی ہے اس کو اسرٹ کریں گے طاقت کے استعمال سے، اور وہ طاقت کا استعمال اپنے سے کمزور پہ کرتے ہیں، یعنی عورتوں پہ کریں گے، بچوں پہ کریں گے. تو بہت ساری ایک تو وجوہات جو ہیں وہ اس وقت جو نفسیاتی طور پہ ہمارا سماج جس کرائسس سے گزر رہا ہے تو اس کی ایک طرف یہ نشاندہی ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ کیونکہ ہمارا جو قانون کا نظام ہے، ہمارا جو عدالتی نظام ہے، کرمنل جسٹس سسٹم ہے، ہماری پولیس ہے، ہماری عدالتیں ہیں، وہاں پہ نہ تو صنفی حوالے سے کوئی ٹریننگ ہے، اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو بھی کیسز رپورٹ ہوتے ہیں، جو کہ بہت کم رپورٹ ہوتے ہیں. اگر آپ دیکھیں کہ کتنی خواتین تشدد کا شکار ہوتی ہیں، اس میں سے آٹے میں نمک کے برابر جو کیسز رپورٹ ہوتے ہیں، اس کے اندر بھی لوگوں کو سزائیں نہیں ہوتی ہیں. جو سزائیں دینے کا ریشو ہے وہ لیس دین 5% ہے، اور کئی صوبوں میں وہ 1% ہے. تو ظاہر ہے کہ جب لوگوں میں سزا اور جزا کا خوف ختم ہو جائے، عدالتی نظام پہ ان کو لگے کہ ہمیں کوئی ہماری پکڑ نہیں ہوگی، تو obviously اس سے بھی جرائم کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ قوانین صرف بنا دینے کافی نہیں ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کہ دو باتیں، ایک تو قوانین کے اوپر عمل درآمد کرنا، جو کہ ہم اس میں بہت پیچھے ہیں، نہ ہماری عدالتیں نہ ہمارا قانون حرکت میں آتا ہے. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے لیے قانون بنایا جاتا ہے، جن خواتین کے لیے قانون بنتا ہے، اگر ان کو اس قانون کے بارے میں خود کوئی آگہی نہیں ہے، ان کے پاس وہ وسائل نہیں ہے کہ وہ اس قانون کو استعمال کر کے اپنے حقوق عدالتوں سے اور جو آپ کا انصاف کا نظام ہے اس سے لے سکیں. اگر ایک عورت جو ہے وہ معاشی طور پہ خود مختار نہیں ہے، وہ وکیل کی فیسیں تک دے نہیں سکتی ہے، تو وہ اپنا جو اس کو حق ہے، جو اس کا قانونی حق ہے، وہ لینے میں بھی جو ہے وہ ایک کمزور عورت جو معاشی طور پہ کمزور ہے، اور جس کو اپنے حقوق کی آگہی نہیں ہے، تو وہ اپنے رائٹس کو کیسے کلیم کرے گی، وہ اس کو کیسے اپنے حقوق جو ہے وہ لینے میں کیسے کامیاب ہو سکتی ہے. تو بہت ساری وجوہات ہیں آپ دیکھیں جس کی وجہ سے ہمارے ہاں یہ دن بہ دن جو ہے صنفی تشدد کا بھی، اور آپ دیکھیں بچوں کے خلاف، ٹرانسجنڈر کے خلاف، جو مذہبی اقلیتیں ہیں، بالکل بہت ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ کیسز بڑھ رہے ہیں. تو آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا. بانی HRCP ہنا جیلانی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہنا صاحبہ بہت شکریہ، آپ نے ABN نیوز کو وقت دیا. تو 25% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے جو خواتین کے خلاف جرائم ہو رہے ہیں یا بچوں کے خلاف. تو اس میں اکثر یہ معاملات بھی سامنے آتے ہیں کہ بہت سارے کیسز جو ہیں وہ رپورٹ بھی نہیں ہوتے. تو خواتین کو کس طرح سے قائل کیسز کو کم از کم رپورٹ تو کروائیں، اور سسٹم پر کتنا عدم اعتماد ہے یہ؟ دیکھیے، ابھی آپ کی جو سامنے بات کی گئی آپ کے پارٹیسپینٹ نے کہ قوانین کا نیٹ ورک جو ایک لیجسلیٹو فریم ورک ہے، وہ تو ہمارے پاس اب ایسا ہے کہ وہ مناسب ہے، بہت اچھا نہ بھی ہو، لیکن اس کی جو ایک طریقہ کار متعین کیا گیا ہے ان قوانین میں کہ یہ میکانزمز ہوں گے آن دا گراؤنڈ جو عورتوں کو ایکسیس بھی دیں گے تاکہ وہ شکایت کر سکیں اور اس کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں،
عورت کے مسائل کو حل کرنے میں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس عورت کو ایک ایسا سپورٹ دیں جس سے اس کے اندر ایک کانفیڈنس پیدا ہو کہ میں اپنے مسائل لے کے جاؤں گی تو احتساب ہوگا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ مسنگ ہیں. مثلا پنجاب میں ویمن پروٹیکشن اتھارٹی بنائی گئی ایک قانون کے تحت، اور وہ اچھی اتھارٹی ہے اور اچھی اس کے اندر قانون کے اندر اس کے اوپر جو ان کو دیا گیا ہے کام وہ کافی براڈ ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ امپلیمنٹ اس لیے کیوں نہیں ہوتا اس حد تک کہ شرح جو ہے وہ کم ہو جینڈر بیسڈ وائلنس کی. وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ نے قانون بنا دیا، اتھارٹی بھی بنا دی، لیکن جب ان خواتین کے مخالف جو ہیں وہ اس اتھارٹی کو چیلنج کرنے لگ جاتے ہیں جب وہ اس عورت کی مدد کو آ رہی ہے، اور آپ کے جو عدالتی فیصلے ہیں وہ خود کمزور کرتے ہیں اس اتھارٹی کو اور اس کو کوشچن کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ابھی تک ہم نے جوڈیشل مائنڈ سیٹ کو اس حد تک سمپیتھیٹک نہیں بنایا جس حد تک ان کو ہونا ہے، اور وہ پرانی روایات سے ان کو چھٹکارا دلانا ہے کہ وہ عورتوں کو ایکوالٹی دے، بغیر کسی امتیاز کے ان کے ساتھ انصاف ہو، اور یہ بات سمجھی جائے کہ عورت اس وقت ان ڈسٹریس ہے اس ملک میں، اور ایک ایسی ولنریبل پاپولیشن ہے جس کو ضرورت ہے نہ صرف قوانین کی بلکہ حکومتی نظام نے ایسی میکنزمز کی جو ان کو سپورٹ دے انصاف تک رسائی کے لیے. تو یہ پرابلمز ہمیں آ رہی ہیں. بالکل میکانزم کی تبدیلی کی ضرورت ہے، میکانزم کو تبدیل کرنا چاہیے. تو غلام فاطمہ آپ کی جانب آؤں گا، آپ کو کیا لگتا ہے کون سی ایسی بنیادی تبدیلیاں ابھی ہمیں یا گورنمنٹ کو کرنی چاہیے جس کی وجہ سے یہ جو جرائم ہیں ان کی جو شرح ہے یہ تھوڑی کم ہو؟ کیا صرف جوڈیشل سسٹم کو تبدیل کرنے سے یہ ٹھیک ہو جائے گا؟ جی بالکل، ابھی ہماری رہنما نے محترمہ ہنا جیلانی صاحبہ نے بالکل درست ڈائریکشن کی طرف توجہ دلائی ہے، جو انہوں نے یہ بات کی کہ انصاف تک رسائی اور پھر جو مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. ایک خاتون تو عدالت جاتے ہوئے ڈرتی ہے، پولیس اسٹیشن جانے میں ڈرتی ہے. ایک عام خاتون جو ہے، میری ایک گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور مجھے پتا ہے کہ میں جب پولیس اسٹیشن انہوں نے کہا جی اونر کو بلا کے لائے، تو ایک عورت کے ساتھ انہوں نے سمجھا یہ پتہ نہیں کوئی ایسی ہے ان پڑھ سی عام سی عورت آ رہی ہے تو ہم اس کو جیسے مرضی اس کے ساتھ گاڑی گلوچ کر دیں. آپ کسی بھی پولیس اسٹیشن میں کسی بھی خاتون کو ایسے ہی بھیج دیں، ذرا وہاں پر آپ پولیس کا بیہیویئر دیکھیں کہ وہ خاتون کی موجودگی میں کس قسم کی آپس میں گالی گلوچ شروع کر کے اس کو ہراس کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر وہ خاتون جو وکٹم ہے وہ کیسے اپنے آپ کو سیکیور اور سیف سمجھے گی کہ میں کسی پولیس اسٹیشن میں جا کے یا میں کسی ایسے سینٹر میں جا کر وہاں پر جو مرد موجود ہے یا جو سٹاف موجود ہے یا جو انصاف دینے والے جو ادارے ہیں، میں عدالت میں جا کے کھڑی ہوں گی تو مجھے وہاں پر کوئی سمپتی ملے گی، مجھے وہاں پر پروٹیکشن ملے گی، اور مجھے انکریج کیا جائے گا کہ میں اپنے اس رائٹ سے میں دستبردار نہ ہو جاؤں، میں انصاف لے کر رہوں. تو جب تک ایک ایسا میکنزم اور ایک ایمرجنسی کے طور پر نافذ کرنے کی ضرورت ہے، تو ایک یہ الارمنگ سچویشن ہے نا جی، تو اس کو ایک ایمرجنسی کے طور پر فوری طور پر پورے ملک کے اندر یہ نافذ کیا جائے کہ کہیں بھی کسی بھی جگہ کسی بھی خاتون کے ساتھ جب اس طرح کا وائلنس ہو جائے، اس طرح تشدد ہو جائے یا وہ وکٹم ہو جائے تو اس کو وکٹم نہ کہا جائے بلکہ اس کو انکریج کیا جائے، اس کو اس کا اگر سائیکولوجیکلی. اسی پر پنجاب گورنمنٹ تو کہہ رہی ہے کہ ہم نے انکریج کرنے کے لیے نیا سسٹم بنا دیا ہے، مطلب وہاں پہ ان کی شناخت جو ہے وہ ظاہر نہیں کی جائے گی، اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی. تو کیا اس سے مطمئن نہیں ہیں آپ لوگ؟ امپلیمنٹیشن کی اسٹرانگ امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے. ہمارے قوانین بن جاتے ہیں، سب چیزیں ہو جاتی ہیں، ایک ونڈو ڈریسنگ ہو جاتی ہے، مگر امپلیمنٹیشن بہت کمزور ہوتی ہے اور مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہوتے، ہمارے رویے چینج نہیں ہوتے. جب تک ہمارے مائنڈ سیٹ اور رویے چینج نہیں ہوں گے، انصاف فراہم کرنے والے ادارے جتنے بھی ہیں جب تک وہ مائنڈ سیٹ ان کا چینج نہیں ہوگا، ان کی ایک اسپیشل ٹریننگ. بالکل مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی بھی ضرورت ہے. تو فرزانہ آپ کی جانب آؤں گا، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا اس تمام معاملات کے اندر جو سوسائٹی ہے کیا ہمیں اس کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، یا جو قانون کی عملداری ہے اس کو مزید سخت کیا جائے یا نئے قوانین متعارف کرائے جائیں؟ دیکھیں جہاں تک قوانین کا تعلق ہے، میں سمجھتی ہوں بہت تک ہمارے پاس اس وقت کافی اسٹرانگ تگڑے قوانین موجود ہیں
اگر اس پہ عمل درآمد ہو تو میں سمجھتی ہوں بہت سی بہتری ہو سکتی ہے. لیکن جو باقی دو باتیں ہیں کہ وہ دونوں ہی ضروری ہیں کہ عدالتی نظام کو زیادہ مؤثر بنایا جائے تاکہ اس طرح کے کیسز میں کم سے کم وقت میں سزائیں جو ہیں وہ ملیں. اور آپ جو ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے, جو ہماری پولیس ہے, اس کی جو پرفارمنس اسیسمنٹ کے اندر آپ اس طرح کے انڈیکیٹرز ڈالیں کہ مثال کے طور پہ کتنے کیسز جو ہیں وہ پولیس نے جو رپورٹ کیے اس میں پراپر انویسٹیگیشن کر کے بھیجا, کیونکہ پہلی سٹیج پہ پولیس جو ہے وہ ڈنڈی مارتی ہے, وہ لوگوں کی خواتین کی میڈیکل رپورٹ چینج کرا دیتے ہیں, وہ پیسہ لے کے دوسری پارٹی کے ساتھ مل جاتے ہیں. تو اگر ان کی جو انویسٹیگیشن مکمل بہتر نہیں ہے تو ایسے پولیس اور آفیسر جو ہیں یا پولیس جو اہلکار ہیں ان کی اکاؤنٹیبلٹی کا میکینزم ہونا چاہیے. عدالتوں میں ججز کا بھی ایک اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے کہ کتنے کیسز انہوں نے جینڈر بیسڈ وائلنس, صنفی تشدد کے سنے اور اس میں کتنوں میں سزائیں دی گئیں, اور اس کے اوپر بھی ان کی تربیت اور اسیسمنٹ کی ضرورت ہے. بالکل, جوڈیشل سسٹم کو بھی امپروو کرنے کی ضرورت ہے, آپ درست کہہ رہی ہیں. ہنا جیلانی صاحبہ, آپ کی جانب آؤں گا کہ آپ کیا سمجھتی ہیں فی الوقت جو ہے گورنمنٹ کو کون سے اقدامات اٹھانے چاہیے جس سے خواتین انکریج ہوں اور وہ آ کر کم از کم رپورٹ کرائیں, اور جوڈیشل سسٹم کے اندر کیا امپروومنٹ لائے جائیں کیونکہ قانون تو پہلے سے ہی موجود ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ مثلا میں پنجاب کا آپ کو دے سکتی ہوں ایگزامپل کہ ویمن پروٹیکشن اتھارٹی پہ زیادہ توجہ دی ہے اس حکومت نے پنجاب کے اندر, اور اس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے ریسورسز بھی دیے ان کو, اور پھر ان کو ٹریننگ بھی دلوائی ہے ایسے لوگوں سے جن کی ایکسپرٹیز ہے. ہم کافی ویمن پروٹیکشن آفیسرز کو ٹرین بھی کرتے ہیں کہ کیا انٹرونشنز کس طریقے سے کرنی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کے جو انفلوئنس ہے ہمارے معاشرے میں بھی اور ہمارے ریاست پر بھی, وہ عورتوں کی حق میں کوئی بہتری لانے کی ایک بہت بڑی امپیڈیمنٹ ہے. اور وہاں پر وہ جوڈیشری کو بھی انفلوئنس کرتے ہیں, وہ جنرل پاپولیشن کو بھی انفلوئنس کرتے ہیں عورتوں کے حالات کو بہتر بنانے کے حوالے سے اور ان کے مشکلات کا مداوع کرنے کے حوالے سے بھی. میں جہاں تک کہ قوانین کی بات ہے, میں آپ کے دونوں پارٹیسپینٹ سے اگری کرتی ہوں کہ ایک ریزنیبل, ایکسلنٹ مگر ریزنیبل فریم ورک ہے, اور ہمیں آتا ہے, میں تو وکیل ہوں, مجھے آتا ہے کہ کس طرح ان قوانین کو استعمال کر کے عورتوں کے لیے ریلیف لینی ہے. لیکن جب آپ جوڈیشری کے سامنے جاتے ہیں اور وہ جوڈیشری یا تو متاثر ہے عورتوں کے حوالے سے, اور یا پھر وہ اس لیول کی سوشل اویئرنیس ان میں نہیں آئی کہ یہ پرانی روایات اور پرانے سوچ جو ہے عورتوں کی ایکوالٹی کو کم کرنے میں یہ غلط ہے, اور عورت کو ان سوشل برڈن سے نجات پانے کی ضرورت ہے تاکہ پوری سوسائٹی کو فائدہ ہو. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے لیے مشکل ہو جاتی ہیں. اور ابھی بھی بہت سی اچھی ججمنٹس بھی آتی ہیں, لیکن بہت سی ایسی ججمنٹس آتی ہیں جو نفی کر دیتی ہیں ان ججمنٹس کی یا اس لیول کی. اور جوڈیشل سسٹم کے اندر جو ہے ہمیں امپروو کرنے کی ضرورت ہے. یہ خواتین کے خلاف جرائم میں 25% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے. ہنا جیلانی صاحبہ چیئرمین HRCP ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے علاوہ انسانی حقوقی کارکن سیدہ غلام فاطمہ اور فرزانہ باری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں. آپ تینوں